لیکن ایک عالم دین کا ہونا ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں نہایت ضروری ہے، تاکہ ہمارے ہاں اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین کی تعلیم حاصل کرنا، دین کے کسی بھی شعبے کی، حافظ قرآن کا ہو، عالم دین کا ہو، یا چاہے وہ مفتی کا ہو، چاہے وہ صوفیاء کا ہو، کیا دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کے ذمہ ہے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کو اور قرآن مجید کی کچھ آیات اور احادیث مبارکہ کے کچھ ذخائر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحدی۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے، میں نے، سب کو یہ معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کی طلب حاصل کرنا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک کے ذمہ فرض ہے، مقرر ہے۔ اب یہاں پہ غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم اطلب العلم۔ اب اس علم سے کیا دنیاوی علم مراد ہے یا دینی علم مراد ہے؟ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ طالب العلم اور اطلب العلم، اور حدیث پاک میں اور قرآن مجید میں جہاں بھی علم کے لفظ آ رہے ہیں، اطلب العلم میں خاص جو ہے، عام نہیں، خاص جو بیان ہوا ہے اس میں علم سے مراد دینی علم ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی اطلب العلم میں العلم یا خالص ہے اور خاص ہے، اور طالب العلم میں بھی العلم یا خاص ہے۔ ان دونوں سے مراد دینی علم ہے کہ طالب العلم دینی علم کی طلب، اطلب العلم کہ تم دین علم کی طلب حاصل کرو۔ اور کیا دینی علم حاصل کرنا مکمل طور پر ہر شخص کے ذمہ فرض ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی آپ جانیے کہ ہر شخص کے ذمہ، خواہ وہ مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے ذمہ دینی علم حاصل کرنا اتنا فرض ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی کو حلال طریقے سے شریعت کے قوانین کو اپنے نفس پر اور اپنے گھریلو معاملات میں اپنے اوپر نافذ کر سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، فرض ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اور حدیث پاک دوسری اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد رہا یہ کہ عالم بننا ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں ایک عالم دین کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 ہوں، 3 ہوں، جتنی بھی تعداد میں ہوں، کیونکہ جتنے زیادہ عالم ہوں گے، جتنا زیادہ دین ہمارے معاشرے میں ہوگا، ہماری سوسائٹی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اتنی ہی ہمارے ملک میں، معاشرے میں نازل ہوں گی، اتریں گی، اور اتنی ہی وبائیں، اتنے ہی دشمن ہم سے خوف زدہ ہوگا، اور تمام طرح کے فتنے اور شرور بھی ہم سے دور ہوں گے۔ لیکن ایک عالم دین کا ہونا ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ معاشرے کی باغ ڈور کو سنبھال سکے اور معاشرے کو شریعت کے قوانین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صحابہ کے واقعات، غزوات کو بیان کر سکے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ لوگ جو علم کی حقیقت کو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو علم کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کہ ایک عالم اور ایک جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے والا شخص اس شخص کے مقابلے میں ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل نہ کرے۔ تو ہر شخص دینی معاملات میں اور ہر قسم کے دینی خدمات میں، چاہے وہ تحفظ ختم نبوت کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ تحفظ صحابہ کی مجلس کے نام سے ہوں، تحفظ ائمہ کے نام سے ہوں، جس نام سے بھی دینی مجالس قائم کی جائیں، ہر شخص ان میں مقدم ہو کر حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت اور دینی معاملات کو اپنے اوپر اور شرعی قوانین کو اپنے اوپر، اپنے گھریلو معاملات میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔